ڈیئر چلڈرن، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی خیریت سے ہوگی۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی ٹیکسٹ بک کی ایک پوئم، پہلی پوئم ونڈوز، جس کا ٹائٹل ہے، جس کا عنوان ہے ونڈوز، آج ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یو اوپن یور بکس، پیج نمبر 49۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس پوئم میں، اور اس پوئم میں جو اس کا لکھنے والا ہے ونڈوز کا ویس میگی ہے۔ ویس میگی از دا آتھر آف دس پوئم۔ ویس میگی از دا پوائٹ ہو ہیز ریٹن دس پوئم ونڈوز۔ ونڈو کھڑکی کو کہتے ہیں، ونڈوز کہتے ہیں بہت ساری کھڑکیوں کو۔ وہ ونڈو کی پلورل ہے۔ آن دا وے ٹو مائی کلاس روم آئی واک ڈاؤن دا لانگ کوریڈر۔ اس پوئم میں شاعر ایک اسکولی بچے کی ان خواہشات کو اظہار کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے جو اس اسکولی بچے کی ہوتی ہیں، بہت ساری تمنائیں۔ جب وہ اسکول کا بچہ آن دا وے ٹو مائی کلاس روم آئی واک ڈاؤن دا کوریڈور، لانگ کوریڈور، آن دا وے ٹو مائی کلاس روم آئی واک ڈاؤن دا لانگ کوریڈور، وہ اسکولی بچہ جو اپنے کلاس سے نکلتا ہے، پھر ایک لمبی گلی سے نکلتا ہے اسکول کی، پاس دا ہنڈریڈس آف بکس، جہاں وہ ہزاروں قسم کی کتابیں دیکھتا ہے، دیئر پکچر جیکٹس، وہاں جیکٹوں پر تصویریں دیکھتا ہے، بہت ساری جیکٹس کے اوپر تصویروں کو بھی پاتا ہے، کلرفل جو پر رنگ ہوتے ہیں، رنگ برے ہوتے ہیں، اینڈ برائٹ چمکتے ہوئے جیکٹس اس کو نظر آ گئے۔ وہ کتابیں بھی اس کو رنگوں میں پر رنگ نظر آ گئی، وہ جیکٹس بھی اس کو تصویروں سمیت نظر آ گئے جو رنگ برے تھے اور چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایچ ون اے ونڈو آن ٹو والز آئی ہیو نیور وزٹڈ، اور ایسی چیزیں اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی دنیا کے اندر، کبھی ایسی جگہوں کو اس نے کبھی سیر نہیں کیا تھا جن چیزوں کا وہ سیر کر رہا ہے۔ آئی کین سی ایلیفینٹس آن اے پلین ان افریقہ، وہ چاہتا ہے کہ میں ان ہاتھیوں کو دیکھوں جو افریقہ کے ایک ہموار میدانوں میں جو پائے جاتے ہیں۔ اے جیٹ اے لائنر کروزنگ، ایک ہوائی جہاز جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اڑتا ہوا وہ پاتا ہے، فار ابو دا وائٹ کلاؤڈس، سفید بادلوں کے اوپر بڑی رفتار کے ساتھ جو دیکھتا ہے، سفر کرتا ہوا ایک جہاز کو پاتا ہے۔ واٹر فالز، وہ آبشار دیکھتا ہے۔ آئس برگس، وہ یخ کے وہ ٹکڑے دیکھ رہا ہے، وہ برف کے تودے دیکھ رہا ہے۔ اینڈ کیو مین فائٹنگ اے سابر ٹوتھ، اور ایک غار والے آدمی جو غار میں رہنے والا آدمی ہوتا ہے، کیو کہتے ہیں غار کو، گف کو، جیسے شیر غار میں ہوتا ہے ایسے وہ لوگ جو غاروں میں ہوتے ہیں، فائٹنگ اے سابر ٹوتھ، ایک کیو مین کو دیکھا جو ایک جنگلی بلی سے لڑ رہا تھا، اس کو بھی پایا، اس کو بھی دیکھا اس دوران۔ وائل دا فیملی کورس ان اے کیو، اور جہاں اس کی فیملی غار میں تھی، سچ پلیسز سچ ورلڈز، ایسی جگہیں، ایسی دنیا اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بیک ان اے کلاس دیئر آر ونڈوز، جب وہ واپس آتا ہے اپنے کلاس میں تو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے جب وہ ونڈوز کے ذریعے دیکھتا ہے، لوکنگ آن ٹو اے ورلڈ آئی نو ویل، اور پوری دنیا کو جب دیکھتا ہے، وہ ایک خیالی دنیا میں جب دنیا کو دیکھ رہا ہے، آئی نو ویل، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، آئی سی دا ڈیزرٹ پلے گراؤنڈ، میں ایک کھیل کے میدان کو میں بالکل خالی پاتا ہوں۔ ڈیزرٹ کہتے ہیں سینڈی لینڈ کو، ڈیزرٹ کہتے ہیں جو وہ زمین جو ریتلی ہوتی ہے اس کو ڈیزرٹ کہتے ہیں، اور کھیل کے میدان کو وہ خالی دیکھتا ہے، اس میں کوئی بچہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ دا گرے نومبر شکے، اور گرے رنگ جو برا رنگ وہ پاتا ہے نومبر کے مہینے میں، سرما کے مہینے میں جو آسمان کے اوپر وہ رنگ چڑھتا ہے۔ روز آف ہاؤسز اینڈ بیونڈ دیز، وہ مکانوں کی قطاروں کو دیکھتا ہے۔ روز ایک ہو گیا ROS روز، گلاب پھول، ایک ہے ROWS روز، رو کی جمع ہے روز، رو سنگولر ہے، روز اس کی پلورل ہے۔ قطاریں، لمبی لمبی قطاریں، مکانوں کی بڑی لمبی لمبی قطاریں جو اس نے دیکھی۔ اینڈ بیانڈ دیز، ان کے علاوہ دا چمنیز آف کلوز ڈاؤن فیکٹری، اور اس چمنی کو جہاں سے دھواں نکلتا ہے، دھواں پاس ہوتا ہے کارخانے کی اس چمنی سے، تو ایک بند پڑی فیکٹری کو دیکھا، اس کی چمنی کو دیکھا، اس کی اس دھوئیں نکلنے والے اس چمنی کو جو فیکٹری بند پڑی تھی اس کو دیکھا۔ آئی ایم آلویز ولنگ
اور یہ بچہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہمیشہ اسی خواہش میں رہتا ہوں، میری ول رہتی ہے، میری خواہش رہتی ہے ٹو ٹیک دا رجسٹر ٹو دا آفس، کہ میں اس رجسٹر کو اپنے آفس تک لے جاؤں، اس رجسٹر کو لینے میں ہی یہ کام یہی کام کروں، اور میسیجز ٹو ادر کلاس رومز، یا اور کوئی پیغام میں اپنے کلاس روم تک پہنچاؤں۔ یعنی یہ بچہ خود رجسٹر لینے میں بھی دلچسپی لیتا تھا اور میسیجز اپنے کلاس روم تک، باقی کلاس روموں تک پہنچانے کے لیے بھی اس کے لیے بھی تیار تھا۔ فار دین آئی کین واک ڈاؤن، اور اس کے لیے یہ خود نیچے آتا دا لانگ کوریڈور اینڈ گیز ونس مور، اور اس لمبی گلی سے جو گزرتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے، گیز مینز بار بار کسی چیز کی طرف لگاتار دیکھنا، مسلسل کسی چیز کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا۔ تھرو دا بک جیکٹس ونڈوز، اور انہی کتابوں کو اور جیکٹ کو، ونڈوز کو وہ پاتا ہے، دیکھتا ہے، ان کے ذریعے سے، ونڈوز کے ذریعے سے دیکھتا ہے وہی کتابیں، وہ جیکٹس، پر رنگ جیکٹس، رنگ برے جیکٹس، چمکیلے جیکٹ جن پر تصویریں چڑھی ہوئی تھیں، اور کتابوں کے اوپر جو غلاف لگے ہوئے تھے، کتابوں کے اوپر والے اور جیکٹ کے اوپر والے جو پردے تھے ان کے اوپر جو تصویریں تھیں وہ پاتا ہے۔ آن ٹو ورلڈس آئی ہیو نیور وزٹڈ، اور دنیا کے اندر اس نے ایسی کبھی یہ جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ویس میگی اس پوئم کا لکھنے والا ہے۔ دراصل میرے پیارے بچوں، اس نظم میں ایک اسکولی بچے کی ان خواہشات کو اس کا اظہار کیا گیا ہے جن کا وہ اندازہ کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، جب وہ سکول سے گزرتا ہے، سکول کی کھڑکیوں سے، اس کی گلیوں سے جب گزرتا ہے، پھر ان چیزوں کو وہ پاتا ہے۔